بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں علی اصغر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ بیرسٹر عثمان خضر مانگڑ کا انٹرویو، حافظ سعد رضوی اور تحریک لبیک کے اراکین شورا پر تنقید اور الزامات، اس ویڈیو میں ہم اسی کے متعلق بات کریں گے۔ اور اگر ناظرین کرام آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور کمنٹس کے ذریعے اپنی رائے کا بھی اظہار کریں۔ تو ناظرین کرام، معاملہ یہ ہے کہ تقریباً 1 سال پہلے بھی بیرسٹر عثمان خضر مانگڑ نے تحریک لبیک سے لاتعلقی کا اعلان کیا تھا اور کہا تھا کہ آج کے بعد میرا تحریک لبیک کی سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن جب اس نے دیکھا کہ اس کے اعلان کے بعد کسی نے بھی اس کو منہ نہیں لگایا اور نہ ہی تحریک لبیک پاکستان کے کارکنوں کی جانب سے کوئی ریاکشن سامنے آیا ہے کہ ہمارا اہم رہنما جماعت چھوڑ کر چلا گیا ہے، تو اس کو اپنی سیاسی اوقات کا پتہ چل گیا کہ سیاسی طور پر جو لوگ اس کو جانتے ہیں تو وہ تحریک لبیک پاکستان یا حافظ سعد رضوی کی وجہ سے جانتے ہیں۔ تو اس کے بعد بیرسٹر صاحب نے خود ہی یہ اعلان کیا کہ وہ کبھی بھی بابا جی کے بچوں کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے اور ایک کارکن کے طور پر کام کرتے رہیں گے۔ پھر اس کے بعد بیرسٹر صاحب نے بابا جی کے مزار پر بھی حاضری دی اور حافظ سعد رضوی سے بھی ملاقات کی۔ یعنی کہ ناظرین کرام، اس شخص نے خود ہی تحریک لبیک پاکستان سے لاتعلقی کا اعلان کیا اور پھر خود ہی واپس آ گیا جب اس کو معلوم ہو گیا کہ سیاسی طور پر جو لوگ اس کو جانتے ہیں تو وہ تحریک لبیک پاکستان کی وجہ سے جانتے ہیں۔ پھر ناظرین کرام، تحریک لبیک کے امیر حافظ سعد رضوی نے 10 اکتوبر سے تقریباً 12-13 دن پہلے یہ اعلان کیا کہ تحریک لبیک پاکستان 10 اکتوبر کو ایک لانگ مارچ کرنے جا رہی ہے جو فلسطین کے حق میں ہوگا اور یہ فیض آباد سے شروع ہو کر امریکن ایمبیسی پر ختم ہوگا۔ تو اس دوران بھی بیرسٹر صاحب مکمل طور پر تحریک لبیک پاکستان کی حمایت کر رہے تھے اور جو حافظ سعد رضوی نے اعلان کیا تھا اس کے ساتھ بھی کھڑے تھے۔ پھر ناظرین کرام، تحریک لبیک پاکستان کا لانگ مارچ 10 اکتوبر کو لاہور سے شروع ہو گیا، تو اس وقت بھی بیرسٹر صاحب مکمل طور پر تحریک لبیک اور حافظ سعد رضوی کی حمایت کر رہے تھے، یہاں تک کہ جب تحریک لبیک پاکستان کا یہ لانگ مارچ مرجگے پہنچا تو اس وقت بھی بیرسٹر صاحب تحریک لبیک اور حافظ سعد رضوی کے لانگ مارچ کی مکمل حمایت کر رہے تھے، بلکہ وہ حکومت پر بھی تنقید کرتے رہے۔ پھر ناظرین کرام، جب ثانیہ مرتکے ہوا اور تحریک لبیک کے کارکنوں کا خون بہایا گیا تو اس کے بعد کافی دنوں تک بیرسٹر صاحب غائب ہو گئے اور ان کی جانب سے کوئی بیان، کوئی ویڈیو سامنے نہیں آئی۔ تو چند دن پہلے بیرسٹر عثمان خضر مانگڑ صاحب کی ایک ویڈیو سامنے آئی جہاں پر انہوں نے تحریک لبیک پاکستان سے لاتعلقی کا اعلان کیا اور اس کے ساتھ ساتھ تحریک لبیک کے قائدین پر تنقید بھی کی۔ تو بہت سے لوگوں کا خیال یہ تھا کہ مبینہ طور پر ان پر دباؤ ڈالا گیا ہے جس کی وجہ سے ان کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے تحریک لبیک کے کارکنوں نے ان پر زیادہ تنقید نہیں کی۔ مگر ناظرین کرام، 2 دن پہلے بیرسٹر عثمان خضر مانگڑ نے ایک انٹرویو دیا ہے اور وہاں پر اس نے تحریک لبیک پاکستان کے اراکین شورا پر بہت سے الزامات لگائے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ حافظ سعد رضوی کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ ناظرین کرام، اگر آپ بیرسٹر عثمان خضر مانگڑ کا وہ انٹرویو سن لیں تو آپ کو ایسا لگے گا کہ جیسے عظمیٰ بخاری صاحبہ پریس کانفرنس کر کے تحریک لبیک کے حوالے سے بات کر رہی ہیں۔ یعنی کہ ناظرین کرام، جو موقف حکومت کا تحریک لبیک کے خلاف اور حافظ سعد رضوی کے خلاف ہے، اسی کو ہی بیرسٹر عثمان خضر مانگڑ نے اپنے انٹرویو میں بیان کر دیا اور تحریک لبیک کے قائدین پر الزامات لگائے۔ تو بیرسٹر صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ کو تحریک لبیک پاکستان اور اس کے اراکین شورا سے اتنا اختلاف تھا تو آپ نے اس سے پہلے ہی تحریک لبیک پاکستان کی جان کیوں نہیں چھوڑ دی۔ اس کے ساتھ ساتھ بیرسٹر صاحب نے یہ بھی فرمایا کہ جو تحریک لبیک اور حافظ سعد رضوی نے یہ اعلان کیا تھا کہ ہم امریکن ایمبیسی کے باہر پروٹیسٹ کریں گے تو یہ فیصلہ غلط تھا، اس سے پاکستان کو نقصان ہونا تھا۔ تو بیرسٹر صاحب، اگر واقعی ہی آپ کو تحریک لبیک اور حافظ سعد رضوی کے اس فیصلے سے اختلاف تھا تو کیا وجہ ہے کہ آپ آخری وقت تک
تحریک لبیک پاکستان کے لانگ مارچ کی حمایت کرتے رہے اور آپ حافظ سعد رضوی کی بھی حمایت کرتے رہے اور آپ ان کے ساتھ کھڑے رہے۔ اگر آپ واقعی ہی اپنے دعوے میں سچے ہیں تو جیسے ہی تحریک لبیک کے امیر حافظ سعد رضوی نے یہ اعلان کیا تھا کہ ہم فیض آباد سے امریکن ایمبیسی تک پروٹیسٹ کریں گے، تو آپ نے اسی وقت ہی تحریک لبیک اور حافظ سعد رضوی پر تنقید کیوں نہیں کی تھی، اور آپ نے اسی وقت ہی تحریک لبیک پاکستان کا ساتھ کیوں نہیں چھوڑا تھا؟ اس کے ساتھ ساتھ بیرسٹر صاحب نے تحریک لبیک پاکستان کے اراکین شورا پر بھی بہت سے الزامات لگائے۔ تو بیرسٹر صاحب، اگر آپ واقعی ہی سچے ہیں کہ جو الزامات آپ نے لگائے ہیں وہ حقیقت پر مبنی ہیں، تو کیا وجہ ہے کہ آپ نے اس سے پہلے اس حوالے سے کوئی بات نہیں کی اور آپ مکمل طور پر سوشل میڈیا پر تحریک لبیک پاکستان کو ڈیفینڈ کرتے رہے، یہاں تک کہ آپ تو تحریک لبیک کے حق میں ویڈیوز بھی بناتے رہے؟ تو اگر آپ کو تحریک لبیک حافظ سعد رضوی اور تحریک لبیک پاکستان کے اراکین شورا سے مسئلہ تھا تو آپ نے پہلے ہی تحریک لبیک پاکستان سے لا تعلقی کا اعلان کیوں نہیں کیا؟ آخر کیا وجہ ہے کہ ثانیہ ملکے کے 15-16 دن بعد آپ کو یاد آئی ہے اور آپ کی یادداشت واپس آئی ہے کہ مجھے تو تحریک لبیک اور اس کے قائدین کے ساتھ اختلافات ہیں، تو لہٰذا میں تحریک لبیک سے علیحدہ ہو جاتا ہوں؟ بیرسٹر صاحب، جو الزامات آپ نے لگائے ہیں وہی موقف حکومت کا ہے، تو یقین جانیں اس سے تحریک لبیک اور حافظ سعد رضوی کو رتی برابر بھی فرق نہیں پڑے گا، بلکہ اپنے انٹرویو سے آپ نے اپنے آپ کو مزید ایکسپوز کر دیا ہے اور سب کو معلوم ہو گیا ہے کہ آپ کہاں سے بول رہے تھے اور آپ کن کا موقف بیان کر رہے تھے۔ اگر آپ واقعی سچے تھے اور جو الزام آپ نے لگائے ہیں وہ ٹھیک ہیں، تو کیا وجہ ہے کہ آپ نے اس سے پہلے اس حوالے سے کوئی بات نہیں کی اور آپ تحریک لبیک اور حافظ سعد رضوی کی مکمل حمایت کر رہے تھے؟ اس کے بعد بیرسٹر صاحب یہ بھی فرما رہے تھے کہ حافظ سعد رضوی اور تحریک لبیک کے قائدین نے اپنے کارکنوں کو بری طرح پھنسا دیا تھا، جس کی وجہ سے ان کا نقصان ہوا۔ تو بیرسٹر صاحب، کچھ خدا کا خوف کریں، ویڈیوز موجود ہیں کہ حافظ سعد رضوی آخری وقت تک یہ بات کر رہے تھے کہ ہم مذاکرات کرنے کو تیار ہیں، آپ آپریشن کیوں کر رہے ہیں؟ اس کے ساتھ ساتھ حافظ سعد رضوی اللہ اور رسول کے واسطے دیتے رہے کہ میرے کارکنوں کا خون نہ بہو۔ یعنی کہ ناظرین کرام، آپ اس شخص کا دوہرا معیار دیکھیں کہ ایک جانب تحریک لبیک کے امیر حافظ سعد رضوی اللہ اور رسول کے واسطے دیتے رہے کہ میرے کارکنوں کا خون نہ بہو، ہم مذاکرات کو تیار ہیں، تو یہ شخص تحریک لبیک کے امیر پر تنقید کر رہا ہے، جبکہ دوسری جانب جن لوگوں نے تحریک لبیک کے کارکنوں کا خون بہایا ہے اس حوالے سے اس کے منہ کو تالا لگا ہوا ہے اور اس حوالے سے یہ بات نہیں کر رہا۔ تو بیرسٹر صاحب، آپ نے تحریک لبیک کے قائدین پر تنقید تو کر لی ہے، تو ذرا ہمت کر کے اپنے ایکس اکاؤنٹ کو بھی دوبارہ ان لاک کریں اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ نے اپنے یوٹیوب ویڈیوز کو پرائیویٹ کیا ہے ان کو بھی شیئر کر دیں، تاکہ سب کو معلوم ہو جائے کہ آپ کس طرح تحریک لبیک اور حافظ سعد رضوی کی تعریفیں کرتے تھے اور تحریک لبیک پاکستان کو ڈیفینڈ کیا کرتے تھے۔ اگر آپ کو واقعی ہی تحریک لبیک کے قائدین سے اتنے اختلافات تھے اور تحریک لبیک پاکستان کے اراکین شورا اتنے غلط کام کر رہے تھے، تو پھر آپ ایسی جماعت میں کیا لینے گئے تھے اور آپ ایسی جماعت کو کیوں ڈیفینڈ کر رہے تھے؟ تو ذرا ہمت کر کے آپ نے جو اپنے یوٹیوب چینل سے ویڈیوز کو پرائیویٹ کیا ہے ان کو بھی شیئر کر دیں، تاکہ سب کو معلوم ہو جائے کہ اس سے پہلے آپ کا موقف کیا تھا اور اب آپ نے کس طرح یو ٹرن لیا ہے۔ بیرسٹر صاحب، آپ کے الزامات سے تحریک لبیک کو کوئی فرق نہیں پڑا، لیکن آپ کا اصل چہرہ تحریک لبیک کے کارکنوں کے سامنے آ گیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بیرسٹر صاحب یہ بھی فرما رہے تھے کہ شاید مبینہ طور پر تحریک لبیک کا اراکین شورا اور تحریک لبیک کے قائدین منصورہ کے قریب کہیں پر روپوش ہے۔ تو بیرسٹر صاحب، کچھ خدا کا خوف کریں۔ ابصار عالم جیسے صحافی بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ ان کے ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ حافظ سعد رضوی اور ان کے بھائی مبینہ طور پر تحویل میں ہیں، تو آپ کی باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑنا، بلکہ آپ نے خود کو مزید ایکسپوز کر دیا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور کمنٹس کے ذریعے اپنی رائے کا بھی اظہار کریں۔